تقریر تو ہم پڑھیں گے آپ کی، لیکن وہ میرا عمل ہے، وہ میرا عمل ہے. اگر آپ تقریر میں ایک چیز کہتے ہیں کہ آپ ہزارہ ہونا چاہیے، ہزارہ کے رائٹس، ہزارہ کو اپنا حق ملنا چاہیے، لیکن جب ووٹ ہوتی ہے تو آپ اسی کو ووٹ دیتے ہیں جو پختونخوا خیبر ہے، تو کیا یہ منافقت نہ ہوئی؟ نہیں، اس پروویژن پہ ابھی میں نے ووٹ نہیں دیا جی. نہیں، وہ تو ہو چکا ہے پارلیمنٹ میں، تو ووٹ پارلیمنٹ ہو چکا ہے، لیکن میں تھا نہیں وہاں. نہیں، آپ کی جماعت کہاں تھی؟ نہیں، جماعت تھی. مطلب آپ وہاں ایبسٹین کیا آپ نے؟ نہیں، ایبسینٹ دیکھیں نا، ہمارے جو ہے ایک ہم نے اگر ہزارے کو ریپرزینٹ کرنا ہے اس کے ترجمان ہے تو ہمیں ان کی قدر کرنی پڑے گی. ایک موقف ہے. دیکھیے، جمہوریت کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا پختونخوا خیبر جو نام سامنے آیا، آپ کی جماعت اس کو سپورٹ کیا اس نے؟ اگر ہماری جماعت نے باقاعدہ اپنا موقف لے کے آیا. ووٹ کس کو دیا؟ سنیں نا، مجھے یہ معلوم نہیں کس کو ووٹ دیا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی جماعت نے کس کو ووٹ دیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہمارا موقف کیا تھا. ہمارا یہ موقف تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب ہم چائنا سے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کی جماعت نے اس کے فیور میں ووٹ 2 دن پہلے، جو اس لیے کہ ہم سبوٹاج 18 امینڈمنٹ کو نہیں کرنا چاہتے. نہیں، اس لیے شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی سواری صاحب کہ آپ کابینہ میں اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنا چاہتے، آپ حکومت کے الائے رہنا چاہتے ہیں، آپ وزارت کے جھنڈے اڑانا چاہتے ہیں. ایسی بات نہیں سر، ایسی بات نہیں. سنیں، جب چائنا سے مولانا صاحب آئے ہیں تو سب سے پہلی جو پریس کانفرنس تھی جس میں آپ کی باقاعدہ وہاں پہ نمائندگی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کو آپ اس 18 امینڈمنٹ سے نکال کے یا 19 امینڈمنٹ لگا کر، لیکن اس کو سب سے پہلے جو ہے آپ بھیجیں پروونشل اسمبلی کو. کیونکہ اس نام کو ابھی تک پروونشل اسمبلی جو صوبہ سرحد کی ہے اس کی بلیسنگ نہیں ہے جی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں یہ جمہوری طریقہ 18ویں ترمیم کے اندر بڑی بات سنیں گے، جب جمہوریت آپ لا رہے ہیں تو جمہوری رویہ دیکھیں جی. مولانا صاحب نے واضح طور پہ یہ کہا کہ اس نام کو آپ سرحد اسمبلی کو بھیجیں، لیٹ دیم ڈیسائیڈ، کیونکہ قوم، ملک کی، اس پورے صوبے کی جو ایک ریپرزنٹیشن ہے وہ وہاں. لیکن جب کمیٹی بن چکی تھی، آف کورس وہاں پہ بات ہو رہی تھی، فیڈرل لیول پہ ہو رہی تھی. آپ لیکن کمیٹی کا یہ فیصلہ نہیں ہے سر. کمیٹی میں تو بہت ساری پارٹیوں نے اپنی ریزرو، یہ تو اس سے باہر فیصلہ کیا ہے این پی نے اور نون لیگ نے. اس میں کاف لیگ کا بھی فیصلہ نہیں. پیپلز پارٹی بھی نہیں. پیپل پارٹی کا مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے ان کا نام نہیں لے رہے. نہیں جی، نہیں سوال ہی پر. میرا خیال ہے کہ پیپل پارٹی نے اس نام کو وہاں پہ بلیس کیا ہے. آپ کا خیال نہیں ہے؟ انہوں نے ووٹ کی. دیکھیے، ایک جمہوری نظام کے اندر، پارلیمانی نظام کے اندر آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ نے کس کو ووٹ کیا ہے اس سے ڈٹرمن کیا جاتا ہے. آپ ڈیوائڈ کے کس طرف کھڑے ہوئے ہیں. آپ کی جماعت نے اور آپ کے الائز نے اس کے فیور میں ووٹ کیا ہے. اتنا بڑا پاکستان کے لیے 18 امینڈمنٹ تھی، اتنی بڑی کہ میں سمجھتا ہوں آپ کیا اپنے کانشنس کے خلاف ووٹ کیا. آپ ابھی میرا یہ خیال ہے کہ اس نام پہ کانشنس کے خلاف اگر کیا ہے تو اس کے خلاف کیا ہے. بالکل آپ نے مطلب کیوں کیا؟ جسٹ ٹو پروٹیکٹ یور منسٹری، اپنی وزارت کو. اگر میں مثال کے طور پہ اس کے خلاف ٹوٹ جاتی، نہیں، میں اس کے خلاف اگر کوئی اس کے خلاف دیتا تو الائنس کبھی نہیں ٹوٹتی. ہم نے پہلے بھی کیا. مولانا صاحب جو ہیں وہ حکومت کو سپورٹ دے رہے ہیں. دیکھیں، حکومت کو نہیں، یہ تسلسل کو، جمہوری تسلسل کو قائم کیے ہوئے ہیں. اس سے حکومت کا ہمارا کوئی، ہم حکومت میں بیٹھ کر حکومت کی جو کارکردگی ہے، جو نالائکی ہے. 17ویں ترمیم جو آپ نے پاس کروائی تھی وہ بھی تو حکومت تسلسل تھا. لیکن آپ یہ جمہوری تسلسل تھا، وہ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا قول اور فعل وہاں کیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس سیاست کا فن ہے، آپ ہر سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں. آپ کو یا آپ کے رہنما جو ہیں ان کو یہ فن، لوگوں کو ہماری ضرورت ہے. وہ ان کے پاس ایسا فن ہے، ایسا ان کے پاس کوئی ملکہ ہے یا کوئی ان کے پاس ایسی کوئی لوگوں کو صلاحیت ہے کہ وہ ہر سسٹم کے اندر جگہ بنا لے. ہماری فکر کی، ہماری لیڈرشپ کی ہر ایک کو ضرورت ہے. اور پھر ہماری لیڈرشپ جو ہے ایک نان وائلنس کے اوپر، لیکن آپ کی لیڈرشپ کو بہت ریجیکٹ بھی کیا گیا ہے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں. ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ ایم ایم اے کی حکومت تھی اس فرنٹیئر پروونس میں. اس زمانے میں آنے والی حکومت اس زمانے تو میں آپ نے آواز نہیں اٹھائی ہے. لیکن آج مولانا صاحب فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں، آپ کے بقول مولانا صاحب نے کہا کہ صوبائی اسمبلی کو بھیج دیں. میں سوال یہ کروں گا، جب اس صوبے میں آپ کی حکومت تھی اس وقت آپ نے کیا کیا؟ لیکن آپ یہ دیکھیں، اب تو بہت آسان ہے. ریسنٹلی جو الیکشن ہوئے ہیں 3 الیکشن ہوئے ہیں، 2 ہم نے جیتے، 1 ہم نے ہارا ہے. آنے والی حکومت بھی ایم ایم اے کی ہے خدا کے فضل سے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس لیے نہ ہو کہ ایم ایم اے کو زیادہ بہتر اپرچونٹی دے رہی ہے. شاید اس حکومت کی فیلئرز کو آپ کیش کرنے کی کوشش کریں، لیکن جو حقیقت ہوگی وہ تو حقیقت ہوگی. نہیں،
ہر حکومت جو ہے اپنی کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ ووٹ لیتی ہے. لیکن ایک میرا بڑا بیسک سوال ہے آپ سے. آپ ہزارے کی بات کر رہے ہیں. MMA کی حکومت جب تھی اس وقت کیوں نہیں آپ نے ہزارے کی بات کی؟ آپ یو ور ان چارج، آپ چیف منسٹر تھے وہاں. دیکھیں درانی صاحب، اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ ہزارہ کے لوگوں کے لیے اس وقت آواز اٹھاتے. اس وقت آپ کے حقوق نہیں ملے. آپ نے فرمایا تھا ہر موقع کے اوپر نہیں مل رہے. جب آپ کی حکومت تھی تو آپ نے حقوق دیے تھے. ہزارے کے لیے انشاءاللہ تعالی اگر کوئی آدمی لڑا ہے تو یہ سامنے آپ کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہر سٹیج کے اوپر. یہ نہیں جی، اس وقت دیکھیں کہ آپ کو ہائیڈل نیٹ پرافٹ سے جو رقم دی گئی ہے فیڈرل حکومت نے NFC ایوارڈ میں دی گئی ہے، اس میں ہماری زمین جو ہے تربیلا ڈیم کے نیچے ہے. ہمارے علاقے سے جو ہے وہ دریائے سندھ جو ہے گزر رہا ہے. یہ آپ فرما چکے ہیں پہلے بھی. بات کر رہے ہیں فیڈرل منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سواتی صاحب، جو کہ اعظم خان سواتی ہیں، اور آف کورس ان سے ہم بات ہزارہ پہ اس لیے کر رہے ہیں کہ بہت اہم ایشو بھی ہے اس وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق بھی ہزارہ سے ہے. لیکن کیونکہ یہ فیڈرل کیبنٹ کے رکن بھی ہیں، فیڈرل منسٹر بھی ہیں، تو اب جب بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے. اور جو کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں ہم اخباروں میں پڑھ رہے ہیں، جو ابھی اسکیم LNG کے حوالے سے سامنے آیا، اور مختلف جو چیزیں ان کی حکومت کے اوپر جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں، میں چاہوں گا کہ یہ اس کی صفائی پیش کریں کیونکہ یہ اس حکومت کا حصہ ہیں. اس چھوٹی سی بریک کے بعد ہم ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ویورز. انسائٹ میں جاوید مالک پہ پھر خوش آمدید. میرے ساتھ آج کی گفتگو ہیں وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اعظم خان سواتی صاحب. ہزارہ کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. اب ہم جو ان کی حکومت کی پرفارمنس ہے اس پہ بات کریں گے، ان کی جو منسٹری ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے جسٹ برنگنگ این اینڈ ٹو دس ایشو آف ہزارہ، ان تمام ایکسپیرینسز کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واٹ از سولوشن؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے ایشو کو بڑا مس مینج کیا گیا ہے، اور مقامی انتظامیہ اور صوبائی حکومت اس کے اندر برابر کی شریک ہے. اب ہمارے دکھوں کا مداوع جو ہے اس کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے، اور پھر جتنے بھی مشاوران ہیں وہاں کے ان سے مشاورت کے بعد اس کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے. اگر راستہ نہیں نکالیں گے تو آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ لوز ہوگی، اور لوگوں کے جذبات جو ہے ٹھنڈے نہ ہوں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا وقت ملے، جو مل رہا ہے، اور مجھے اچھی خبریں مل رہی ہیں انشاءاللہ تعالی، اور پھر ایک وزڈم جو ہے اس کے ذریعے سے. آئی تھنک کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اہم رہنما ہیں ہمارے ان کو بھی مل کے بیٹھنا چاہیے. اور جو بات اس کے پس منظر میں نکلی کہ اور صوبوں کی تشکیل، ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس ڈبیٹ کو کھولیں. ہمیں بہت سارے چیلنجز ابھی ہمارے ملک کو ہیں، لیکن کسی سٹیج کا جو ہے اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. اب آتے ہیں ہم آپ کی منسٹری کی طرف. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے آپ وزیر ہیں. مجھے بتائیے گا کہ آپ کی حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اسپیس میں جا رہے ہیں، ہمارے پڑوسی ممالک جو ہے ان کی اسپیس ریسرچ ہو رہی ہے. آپ کی منسٹری کیا کر رہی ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے ہمارے ملک میں؟ سر میں ریسنٹلی جو ہے وہ ریاض گیا تھا سعودی عرب. ان سے میچ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی اپنی کمٹمنٹ ہے. میں پھر اس کے بعد ایران گیا، وہاں پہ جا کے دیکھا کہ سائنس ٹیکنالوجی کے شعبے میں کیا ہے. اور پھر میں آ کے پرائم منسٹر سے بالکل اس طرح بیٹھا جس طریقے سے ہم دو بیٹھے ہوئے. میں نے کہا کہ بغیر سائنس اور ٹیکنالوجی کے آپ اس کو پریارٹی بیسس پہ لانے کے آپ نہ تو ہیلتھ کو، نہ آپ انوائرمنٹ کو، نہ ایگریکلچر کو، نہ آپ اور کسی شعبے کو ترقی دے سکتے ہیں. میں نے کہا یہ اتنی اہم وزارت ہے کہ یہ قلمدان آپ سنبھالیں، اور میں آپ کے ایڈوائزر کی حیثیت سے، آپ کے سیکرٹری کی حیثیت سے، میں اسٹیٹ منسٹر بننے کے لیے تیار ہوں تاکہ آپ ملک کے بہتر مفاد کے اندر جو ہے یہ فیصلہ کریں. اور آپ نے دیکھا تقریباً ایک ہفتہ پہلے جو ہے میں جو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے اسپیچ کی. نہیں، کیا آپ کی منسٹری کیا کر رہی ہے؟ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی پالیسی کیا ہے؟ سر کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں سائنس اور ٹیکنالوجی سب کچھ کر سکتی ہے. جس ملک کے سائنسدانوں نے، ٹیکنیشین نے، انجینئرز نے آپ کے ملک کو جو ہے نیوکلیر پاور بنایا اور آپ کو کروز مسل جیسی ٹیکنالوجی جو ہے یہ فراہم کی. سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے آپ کو سوشو اکنامک کنڈیشن آپ کی چینج کر سکتی ہے. تو کریں نا، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ منسٹر ہیں، آپ کا کام ہے کرنا. سر آپ یقین کریں گے کہ اس 9 مہینے کے اندر جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو آپ کے ملک نے کیا دیا ہے؟ 65 کروڑ روپیہ. مجھے خالی یہ بتائیں سر کہ 65 کروڑ روپے میں کیا آپ ایک یونیورسٹی یا کالج چلا سکتے ہیں؟ اور یہی میری اس اسپیچ کا ایسا تھا جو میں نے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. تو کیا فرمایا پرائم منسٹر صاحب جب کابینہ میں؟ سر ہماری پریارٹی نہیں ہے، ہماری پریارٹی قطعاً یہ نہیں ہے کہ ملک کے لوگوں کی حالت بہتر ہو. ہم لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام نہیں کر رہے، ہم اپنی ذات کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ ایک وفاقی وزیر ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کی پریورٹی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے حالات بہتر ہو؟ قطعاً نہیں سر. اگر یہ ہو تو اب تک بجلی کا بحران ہم ختم کر